وهو غطائي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی. آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے. گزشتہ نشست میں شعراء کرام کا مختصر تعارف میں پیش کر چکا ہوں. جناب رؤوف صادق صاحب اپنا کلام سنا چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ دوبارہ ہم پھر ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اس وقت میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو نہایت ہی سلیس اور شگفتہ لب و لہجے کا شاعر ہے. آپ کا تعلق مالیگاؤں سے ہے. مختلف اخبارات اور رسائل میں آپ چھپتے رہتے ہیں. مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت ہے. میری مراد ہے جناب ندیم ظفر صاحب. مائک پہ. السلام علیکم. مجھے دو عنوانات دیے گئے ہیں، نماز اور ماں. اس سے قبل میں چند اشعار دعائیہ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. مطلب ہوگا کہ ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا. ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا، ہر دم خدا خدا کروں توفیق دے خدا. ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا، ہر دم خدا خدا کروں توفیق دے خدا. دنیا کے ہر مصائب و آلام جھیل کر، دنیا کے ہر مصائب و آلام جھیل کر سب کے لیے دعا کروں توفیق دے خدا. دنیا کے ہر مصائب و آلام جھیل کر سب کے لیے دعا کروں توفیق دے خدا. گونجے فضا میں کلمہ توحید کی صدا، گونجے فضا میں کلمہ توحید کی صدا، ہر پل یہی پڑھا کروں توفیق دے خدا. ہر پل یہی پڑھا کروں توفیق دے خدا. رکھوں تلاوتوں کا تسلسل زبان پر، رکھوں تلاوتوں کا تسلسل زبان پر، اور دل کو آئینہ کروں توفیق دے خدا. اور دل کو آئینہ کروں توفیق دے خدا. ایمان کی روشنی سے کیا تو نے سرفراز، ایمان کی روشنی سے کیا تو نے سرفراز، سجدہ تیرا ادا کروں توفیق دے خدا. سجدہ تیرا ادا کروں توفیق دے خدا. کیا منہ دکھاؤں گا تجھے میدان حشر میں، کیا منہ دکھاؤں گا تجھے میدان حشر میں، در پہ تیرے جھکا کروں توفیق دے خدا. در پہ تیرے جھکا کروں توفیق دے خدا. غافل کبھی رہوں نہ حقوق العباد سے، غافل کبھی رہوں نہ حقوق العباد سے، اور ماں کا حق ادا کروں توفیق دے خدا. اور ماں کا حق ادا کروں توفیق دے خدا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ قلب مومن سے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز، قلب مومن سے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز، یعنی اللہ سے بندے کو ملاتی ہے نماز، یعنی اللہ سے بندے کو ملاتی ہے نماز. اور سر کو سجدے میں جھکاؤ تو سکون پاؤ گے، سر کو سجدے میں جھکاؤ تو سکون پاؤ گے. تشنگی روح کی لمحوں میں بجھاتی ہے نماز، تشنگی روح کی لمحوں میں بجھاتی ہے نماز. کر کے ماتھے پہ نمازی کے ستارہ روشن، کر کے ماتھے پہ نمازی کے ستارہ روشن، قبر کے گہرے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز، قبر کے گہرے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز. اور نور بن کے یہ چمکتی ہے رخ مومن پر، نور بن کے یہ چمکتی ہے رخ مومن پر، دل کو ایمان کا احساس دلاتی ہے نماز، دل کو ایمان کا احساس دلاتی ہے نماز. میرے سرکار کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے ظفر، میرے سرکار کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے ظفر، ہم کو سرکار کی سنت پہ چلاتی ہے نماز، ہم کو سرکار کی سنت پہ چلاتی ہے نماز. ایک مطلب ملاحظہ کرے کہ گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں، گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں، تیرگی میں راستہ مجھ کو دکھا دیتی ہے ماں. گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں، تیرگی میں راستہ مجھ کو دکھا دیتی ہے ماں. تاکہ
नन्हे फूल के अरमान की तकमील हो, ताकि नन्हे फूल के अरमान की तकमील हो, अपनी सारी ख्वाहिशें जिंदा जला देती है माँ। ताकि नन्हे फूल के अरमान की तकमील हो, अपनी सारी ख्वाहिशें जिंदा जला देती है माँ। और चाहे कैसा भी हो बच्चा, माँ की ममता देखिए। चाहे कैसा भी हो बच्चा, माँ की ममता देखिए। ऐब सारे किस सलीके से छुपा देती है माँ। ऐब सारे किस सलीके से छुपा देती है माँ। और तंग दस्ती में शिकम की आग में जलती है खुद। तंग दस्ती में शिकम की आग में जलती है खुद। अपने हिस्से का निवाला भी खिला देती है माँ। तंग दस्ती में शिकम की आग में जलती है खुद। अपने हिस्से का निवाला भी खिला देती है माँ। गर्दिशे हालात से दो चार जब होता हूँ मैं, गर्दिशे हालात से दो चार जब होता हूँ मैं, हौसला फिर से नया मुझ में जगा देती है माँ। हौसला फिर से नया मुझ में जगा देती है माँ। माफ़ कर देती है हंस के हर खता मेरी ज़फ़र। माफ़ कर देती है हंस के हर खता मेरी ज़फ़र। लाख गुस्से में रहे पर मुस्कुरा देती है माँ। लाख गुस्से में रहे पर मुस्कुरा देती है माँ। चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाज़ा करें। आँखों से कर ना पाए कभी सरकशी हया, आँखों से कर ना पाए कभी सरकशी हया, रखना संभाल कर है बहुत कीमती हया। आँखों से कर ना पाए कभी सरकशी हया, रखना संभाल कर है बहुत कीमती हया। है तेरे ज़िम्मे बिनते हवा संभाल अब, है तेरे ज़िम्मे बिनते हवा संभाल अब। औरत का पाक जेवर मानी गई हया, औरत का पाक जेवर मानी गई हया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थे जनाब नदीम ज़फ़र साहब जो खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। क़ल्ब मोमिन से अंधेरे को मिटाती है नमाज, यानी अल्लाह से बंदे को मिलाती है नमाज। दरअसल नमाज है ही ऐसी इबादत जो तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत है, और मोमिनों पर ये नमाज़ें पंज वक्ता फ़र्ज़ भी है। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल अपनी कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज वक्त मुकर्ररा पर मोमिनों पर फ़र्ज़ है। आइए इस नशिस्त को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिसका सीना अज़्म हौसला से भरपूर है, लेकिन वो लोगों की बदअमालियों से थोड़ा रंजूर भी है। वो दुनिया को इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देता है। मेरी मुराद है शहर मालेगांव से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान शायर जनाब मतीन शहजाद से कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं। फ़ैसले ज़िंदगी में उसके थे, फ़ैसले ज़िंदगी में उसके थे, कब मेरे इख्तियार में गुजरी, और ज़िंदगी फूल सी लगी मुझको, ज़िक्र परवरदिगार में गुजरी। मतीन शहजाद साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मौज़ूआत को मैंने नज़्म करने की कोशिश की है, मुलाज़ा करें। बात कहने की नहीं फिर भी मुझे कहना है, बात कहने की नहीं फिर भी मुझे कहना है, मसलहत ओढ़ के खामोश नहीं रहना है। बात कहने की नहीं फिर भी मुझे कहना है, मसलहत ओढ़ के खामोश नहीं रहना है। हमने क्या क्या ना किया अपनी ज़रूरत के लिए, हम मरे जाते हैं दुनिया की मोहब्बत के लिए। हमने क्या क्या न किया अपनी ज़रूरत के लिए, हम मरे जाते हैं दुनिया की मोहब्बत के लिए। शौक़ दुनिया में यूँ मसरूर हुए जाते हैं, किस कदर दीन से हम दूर हुए जाते हैं। किस कदर दीन से हम दूर हुए जाते हैं। चार सू हमको बिखरना था उजाला बनकर, हम के अपने ही में महसूर हुए जाते हैं। चार सू हमको बिखरना था उजाला बनकर, हम के अपने ही में महसूर हुए जाते हैं। अपने असलाफ़ को हम आज भुला बैठे हैं, अपने असलाफ़ को हम आज भुला बैठे हैं। होश दुनिया के लिए अपने गंवा बैठे हैं, दिन हमारे यूं ही गफलत में कटे जाते हैं। एक होके भी तो फ़िरक़ों में बटे जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या कहने भाई, फिर से। अपने असलाफ़ को हम आज भुला बैठे हैं, होश दुनिया के लिए अपने गंवा बैठे हैं, दिन हमारे यूं ही गफलत में कटे जाते हैं।
ایک ہو کے بھی تو فرقوں میں بٹے جاتے ہیں۔ جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں، جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں، ہم اندھیرے میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں، ہم اندھیروں میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا، ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا۔ ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا، ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا۔ وقت کا آج جو منظر ہے بدلنا ہوگا، ہم کو پھر سے اسی کردار میں ڈھلنا ہوگا۔ گرچہ اس بات سے ہوگی ذرا حیرانی بھی، کچھ ندامت بھی، ہمیں تھوڑی پریشانی بھی، اب ہمیں اپنی روش خود ہی بدلنی ہوگی، ورنہ اب جسم نہیں روح بھی چھلنی ہوگی۔ فرش اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ فرش جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں، ہم اندھیرے میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں، ہم اندھیروں میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا، ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا۔ ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا، ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا۔ وقت کا آج جو منظر ہے بدلنا ہوگا، ہم کو پھر سے اسی کردار میں ڈھلنا ہوگا۔ گرچہ اس بات سے ہوگی ذرا حیرانی بھی، کچھ ندامت بھی، ہمیں تھوڑی پریشانی بھی، اب ہمیں اپنی روش خود ہی بدلنی ہوگی، ورنہ اب جسم نہیں روح بھی چھلنی ہوگی۔ اب ہمیں اپنی روش خود ہی بدلنی ہوگی، ورنہ اب جسم نہیں روح بھی چھلنی ہوگی۔ رب نے قرآن میں کیا کیا نہ بتایا ہم کو، زندگی جینے کا انداز سکھایا ہم کو معلوم ہے سب علم ہے دین کا ہم میں، بس ذرا قحط اگر ہے تو یقین کا ہم میں۔ رب نے قرآن میں کیا کیا نہ بتایا ہم کو، زندگی جینے کا انداز سکھایا ہم کو معلوم ہے سب علم ہے دین کا ہم میں، بس ذرا قحط اگر ہے تو یقین کا ہم میں۔ ایک جہاں اور بھی ہے اپنی محبت کے لیے، فکر کرنی ہمیں دین کی قربت کے لیے۔ بات دنیا کی نہ مانیں گے کسی بھی صورت، سامنے رکھیں گے ہم صرف نبی کی سیرت۔ بات دنیا کی نہ مانیں گے کسی بھی صورت، سامنے رکھیں گے ہم صرف نبی کی سیرت۔ وقف و سنت کے لیے زیست کا پل کرنا ہے، صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے۔
بات دنیا کی نہ مانیں گے کسی بھی صورت، سامنے رکھیں گے ہم صرف نبی کی سیرت، وقف و سنت کے لیے زیست کا پل کرنا ہے، صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے۔ جی، ماں کی خدمت بھی دل و جان سے کرنی ہوگی، ماں کی خدمت بھی دل و جان سے کرنی ہوگی، اب وفاداری بھی ایمان سے کرنی ہوگی۔ ماں کی خدمت بھی دل و جان سے کرنی ہوگی، اب وفاداری بھی ایمان سے کرنی ہوگی۔ پردہ داری کا چلن عام کریں گے مل کے، ہم بزرگوں کا بھی اکرام کریں گے مل کے۔ پردہ داری کا چلن عام کریں گے مل کے، ہم بزرگوں کا بھی اکرام کریں گے مل کے۔ ایسا ہو جائے تو پھر اوج پہ قسمت ہوگی، ساتھ ہر غام پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ جو ہے دشمن وہ سبھی دوست ہمارے ہوں گے، جو ہے دشمن وہ سبھی دوست ہمارے ہوں گے، ہر قدم پر ہمیں قدرت کے سہارے ہوں گے۔ جھنڈا اسلام کا ہر سمت میں لہرائے گا، پھر سے اسلام جہاں بھر میں نظر آئے گا۔ یہ تھے جناب متین شہزاد صاحب جو اپنا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آپ نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، ایک ہو کر کے بھی فرقوں میں بٹے جاتے ہیں۔ کتنی اونچی بات ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کبھی آپ کہہ گئے صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے۔ کتنا اونچا میسج اور پیغام ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جو میسج انہوں نے دیا ہے، مجھے امید ہے کہ حاضرین اور ناظرین اس کو ضرور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین اور ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بزرگ اور کہنہ مشق شاعر جناب رؤف صادق صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے بڑا عمدہ کلام پیش کیا تھا۔ حاضرین کی فرمائش ہے کہ ہم ایک بار پھر ان کو زحمت سخن دیں۔ جناب رؤف صادق صاحب مائک پہ تشریف لائیں۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اظہار فکر و فن کے طریقے بدل گئے، اظہار فکر و فن کے طریقے بدل گئے، اظہار فکر و فن کے طریقے بدل گئے، اس وقت زندگی کے تقاضے بدل گئے۔ کیا دل کے آئینے میں کوئی بال آ گیا، کیا دل کے آئینے میں کیا دل کے آئینے میں کوئی بال آ گیا، الفت وفا خلوص کے رشتے بدل گئے۔ میری جھکی نگاہ کے اٹھنے کی دیر تھی، میری جھکی نگاہ کے اٹھنے کی دیر تھی، لوگوں کے ایک پل میں نظریے بدل گئے، لوگوں کے ایک پل میں نظریے بدل گئے۔ حضرات، اب میں آپ کے روبرو اس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو اب تک تمام شعراء کو دعوت سخن دے رہے تھے۔ میری مراد ناظم مشاعرہ جناب مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ جناب مصطفیٰ اجمل مدنی صاحب۔ حاضرین اور ناظرین، جنت کے عنوان سے میری ایک نظم ہے۔ ہمارے بزرگ شاعر نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے۔ میں نعت پاک کے حوالے سے ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں گا، اور اس کے بعد اپنی نظم جو جنت کے عنوان سے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محمد کا دہن شیریں، محمد کا دہن شیریں، معطر جس میں اطہر تھا، محمد کا دہن شیریں، محمد کا دہن شیریں، معطر جس میں اطہر تھا، سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پیکر تھا، سراپا
زہد و تقوی سے لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے، لرز اٹھتے تھے شاہان، لرز اٹھتے تھے شاہان امم نام محمد سے، مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا، مگر کیا خاک ساری تھی۔ کوئی عالی نسب ہو یا کہ ہو ادنا قبیلے کا، کوئی عالی نسب ہو یا کوئی عالی نسب ہو یا کہ ہو ادنا قبیلے کا، محمد کی نظر میں کب کوئی انسان کم تر تھا، محمد کی نظر میں کب۔ شکریہ بہت بہت۔ میں جنت کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، چند مصرے میں صرف پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں جنت کی تڑپ نہ ہو؟ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں بیٹھے بٹھائے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی تشبیہ تمثیل ہوگی تو وہ صرف نام کی ہوگی اور ظاہری ہوگی۔ رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، حور و قصور خوب ہے کوثر کا جام ہے، حور و قصور خوب ہے کوثر کا جام ہے، جنت کی پربہار فضاؤں پہ جان نثار، جنت کی پربہار فضاؤں پہ جان نثار، ہر صبح دل فریب ہے رنگین شام ہے، ہر صبح دل فریب ہے رنگین شام ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، تشریف لاؤ مومنو تم پر سلام ہے، تشریف لاؤ مومنو تم پر سلام ہے، اور صوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، صوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، ہر دوست اپنے دوست سے محو کلام ہے، ہر دوست اپنے دوست سے محو کلام ہے۔ یہ ساری قرآن مجید کی آیتوں کا ایک طرح سے ترجمہ ہے۔ شفاف آئینے کی طرح ہوں گے سب کے دل، شفاف آئینے کی طرح ہوں گے سب کے دل، نہ بغض نہ حسد نہ غم انتقام ہے، نہ بغض نہ حسد نہ غم انتقام ہے۔ اور توحید جو میسج میں دینا چاہتا ہوں آج i+ ٹی وی کے حوالے سے، توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، مشرک پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے، مشرک پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے۔ رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی تنگ دامانی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس نشست کو مزید آگے بڑھائیں۔
ہماری آج کی یہ نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید شعراء کو لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فرش التراب يضمني وهو غطاء